الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا یہ صدائے دل ہے فقط ایک تقدیر نہیں محترم سامعین کرام یہ ذکر ہے اس ہستی کا جن پر رب کائنات خود درود بھیجتا ہے یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جن کی آمد سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور انسانیت کو وقار ملا آج میری تقریر کا موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان کامل نمونہ محترم سامعین کرام دنیا میں بے شمار لوگ آئے اور چلے گئے بادشاہ ولی مفکر سپہ سالار مگر تاریخ گواہ ہے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آیا ہے اور نہ آئے گا سچ کہا ہے کہنے والے نے دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملا عاشقان رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی مکمل ایسی روشن ایسی پاکیزہ ہے کہ قرآن کو کہنا پڑا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یقیناً اے نبی آپ عظیم اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے مگر دنیا کو یتیموں کا سہارا بننے کا درس دیا حضرات گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھا غلاموں کو گلے لگایا عورتوں کو عزت دی بچوں کو پیار دیا دشمنوں کو معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک لمحہ ہوشتی ہے کبھی غار حرا میں تنہائی کا مراقبہ کبھی طائف کی گلیوں میں لہو لعان چہرہ کبھی بدر کے میدان میں دعا کی جولی اور کبھی فتح مکہ پر آپ کو درگزر کا تاج اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی آپ کے انصاف رحم سچائی اور امانت داری کی قسم کھاتا تھا اے میرے پیارو یاد رکھو تمہارے لیے آئیڈیل کوئی فلمی ہیرو نہیں تمہارے لیے رول ماڈل صرف ایک ہے اور وہ ہے آمنہ کا در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے نرم لہجہ رکھو والدین کی خدمت کرو عبادت سے دل لگاؤ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہو پیارے سامعین آج ہماری محرومیاں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اگر ہم دنیا میں
آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کے طریقے پر چلنے والا بنائے. ہمیں ان کی سیرت کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ ان کی سیرت کو اپنانے والا بنائے. اور میں اس شاعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ کون کرتا ہے دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا, کون کرتا ہے دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا, میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا.